رات کا تیسرا پہر تھا۔ ساحل کے قریب بنے اس وسیع و عریض گھر کے لان میں کھڑا زنان سمندر کی سیاہ لہروں کو دیکھ رہا تھا، جو چاند کی مدھم روشنی میں کسی پگھلے ہوئے شیشے کی مانند چمک رہی تھی۔ ہوا میں خنکی اور نمک کی مہک تھی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا ٹھنڈا ہوتا ہوا مگ تھا، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ پچھلے 6 ماہ سے اس گھر کا مکین تھا، مگر آج بھی خود کو ایک بن بلائے مہمان کی طرح محسوس کرتا تھا۔ اندر وسیع بیڈ روم میں ہنرا بے خبر سو رہی تھی۔ اس کا ہاتھ تکیے کے نیچے رکھے عامر کے پرانے چمڑے کے جرنل پر تھا۔ نیند میں بھی اس کے ماتھے پر ایک شکن تھی، جیسے وہ کسی ادھورے خواب سے لڑ رہی ہو۔ زیان نے ایک گہرا سانس لیا۔ 6 ماہ قبل وہ عامر کا سب سے قریبی دوست اور بزنس پارٹنر تھا۔ آج وہ اس کی بیوہ کا شوہر تھا۔ یہ شادی کسی محبت کی داستان نہیں تھی، بلکہ ایک مصلحت تھی۔ ایک ایسی مصلحت جس نے 3 زندگیوں کو ایک ایسے گرداب میں دھکیل دیا تھا جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا تھا۔ عامر کی موت ایک طوفان کی طرح آئی تھی۔ وہ زندگی سے بھرپور، قہقہے بکھیرنے والا، ہر محفل کی جان تھا۔ وہ ہنرا کا عشق تھا اور اپنے 5 سالہ بیٹے دانیال کی دنیا۔ زیان ان دونوں کو دور سے دیکھتا تھا، ایک مکمل تصویر، ایک مثالی خاندان۔ زیان، جو ہمیشہ سے خاموش طب اور اپنے کام میں مگن رہنے والا تھا، عامر کی شخصیت کے سائے میں رہتا تھا۔ وہ عامر کا دوست تھا، لیکن دل کے کسی نہا خانے میں وہ ہنرا کی خاموش متانت اور گہری آنکھوں کا اسیر تھا۔ اس نے کبھی اس جذبے کو زبان نہ دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہنرا صرف عامر کے لیے بنی ہے۔ پھر ایک شام، اسکواش کورٹ پر، عامر کا دل اسے دغا دے گیا۔ ایک لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ ماتم کے دن کسی بھاری چادر کی طرح بیتے تھے۔ ہنرا جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور آنکھیں ویران تھیں۔ زیان نے سب کچھ سنبھالا، جنازے کے انتظامات سے لے کر بزنس کے ڈوبتے ہوئے جہاز کو تھامنے تک۔ وہ ایک سائے کی طرح ہنرا اور دانیال کے گرد موجود رہا، مگر ہنرا نے اسے کبھی حقیقی طور پر دیکھا ہی نہیں۔ عامر کی موت کے 3 ماہ بعد خاندان کے بزرگوں نے فیصلہ سنایا۔ عامر اور زیان کی بنائی ہوئی کمپنی، ان کی سالوں کی محنت، عامر کے بغیر بکھر رہی تھی۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم ہو رہا تھا۔ واحد حل یہ تھا کہ خاندان متحد ہو جائے۔ ایک شام، ہنرا کے والد اور زیان کی والدہ نے یہ تجویز پیش کی، ہنرا، تم کب تک یوں اکیلے رہو گی؟ دانیال کو باپ کے سائے کی ضرورت ہے۔ اور زیان، وہ عامر کے ورثے کو تم سے بہتر کس کے ساتھ مل کر سنبھال سکتا ہے؟ ہنرا کے لیے یہ تجویز موت کا پروانہ تھی۔ عامر کی جگہ کسی اور کو دینا، اور وہ بھی زیان کو، جو ہر روز اسے عامر کی یاد دلاتا تھا۔ اس نے چیخ کر انکار کر دیا، یہ ناممکن ہے۔ میں عامر کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ مگر پھر اس نے دانیال کو دیکھا، جو اپنے باپ کی تصویر سینے سے لگائے گمسم بیٹھا رہتا تھا۔ اس نے ڈوبتی ہوئی کمپنی کا سوچا، جو عامر کی آخری نشانی تھی۔ اس نے زیان کی طرف دیکھا، جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، جیسے وہ خود اس فیصلے سے شرمندہ ہو۔ میں یہ صرف دانیال کے لیے کر رہی ہوں، اس نے شکست خوردہ لہجے میں کہا تھا۔ اور یوں، ایک سادہ سی تقریب میں، وہ زیان کے نکاح میں آ گئی۔ وہ اسی گھر میں واپس آئی جہاں اس نے عامر کے ساتھ زندگی کے حسین ترین سال گزارے تھے، مگر اب اس گھر کی ہر شے اجنبی لگتی تھی۔ حصہ دوم۔ شادی کے ابتدائی مہینے کسی منجمد دریا کی طرح تھے۔ گھر میں ایک خاموشی کا راج تھا۔ وہ ایک چھت کے نیچے رہتے تھے، مگر ان کے درمیان میلوں کے فاصلے تھے۔ ہنرا نے عامر کا کمرہ، اس کا اسٹوڈیو، جوں کا توں سجا رکھا تھا۔ وہ ہر رات وہیں وقت گزارتی، اس کی کتابوں کو چھوتی، اس کے ادھورے کینوس دیکھتی، اور اس کے جرنل کو پڑھتی۔ زیان نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ اس نے خود کو گیسٹ روم میں منتقل کر لیا تھا اور اپنا سارا وقت آفسہ دانیال کے ساتھ گزارنے کی کوشش میں صرف کر دیتا۔ مگر دانیال بھی اس کے لیے ایک بند دروازہ تھا۔ اب پاپا کی جگہ نہیں لے سکتے، اس نے ایک دن صاف گوئی سے کہہ دیا،
جب زیان نے اسے کرکٹ کھیلنے کے لیے بلایا، زیان مسکرا کر رہ گیا۔ میں ان کی جگہ لینا بھی نہیں چاہتا دانیال، میں صرف تمہارا دوست بننا چاہتا ہوں۔ ہنیرا یہ سب دور سے دیکھتی، اسے زیان پر غصہ آتا۔ اسے لگتا جیسے زیان اس کی زندگی پر، اس کے بیٹے پر اور عامر کی یادوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ سب کرنے کی، ایک رات ڈنر پر اس نے سرد لہجے میں کہا۔ میں دانیال کو خود سنبھال سکتی ہوں، آپ صرف بزنس پر توجہ دیں۔ زیان نے نوالا توڑا اور پلیٹ میں رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کوئی ایسی چیز چمکی جسے ہنیرا پہچان نہ سکی۔ وہ صرف تمہارا بیٹا نہیں ہے ہنیرا، قانونی طور پر اب وہ میرا بھی ہے، اور بزنس وہ ہمارا مشترکہ ہے۔ ہمارا، ہنیرا کے لہجے میں طنز تھا۔ یہ عامر کا تھا، سب کچھ عامر کا ہے، اور میں عامر کا دوست تھا۔ زیان نے پہلی بار آواز اونچی کی۔ میں اس کا پارٹنر تھا، آدھی محنت میری بھی تھی۔ کیا تم یہ بھول گئی ہو؟ ہنیرا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ الفاٹے کر عامر کے اسٹوڈیو میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ زیان وہیں بیٹھا رہا۔ اس کا سب سے بڑا کرب یہ نہیں تھا کہ ہنیرا اس سے محبت نہیں کرتی، اس کا کرب یہ تھا کہ ہنیرا اسے دیکھتی ہی نہیں تھی۔ اس کی نظر میں زیان کی اپنی کوئی پہچان نہیں تھی، وہ صرف عامر کا دوست، عامر کا پارٹنر، عامر کی بیوہ کا نیا شوہر تھا۔ وہ ایک سایہ تھا جس کا اپنا کوئی وجود نہ تھا۔ اس رات اس نے عامر کی ایک پرانی تصویر نکالی۔ دونوں دوست یونیورسٹی کے زمانے میں قہقہے لگا رہے تھے۔ تم جیت گئے عامر، وہ تصویر سے مخاطب ہوا۔ تم مر کر بھی جیت گئے۔ حصہ سوم۔ زندگی کے اس ٹھہرے ہوئے پانی میں پہلا پتھر تب گرا جب دانیال شدید بیمار ہو گیا۔ یہ ایک طوفانی رات تھی۔ سمندر بکھرا ہوا تھا اور بارش کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ دانیال کو تیز بخار تھا جو کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ ہنیرا، جو پہلے ہی عامر کی اچانک موت کا صدمہ جھیل چکی تھی، خوف سے نڈھال تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے تاریخ خود کو دہرا رہی ہے، جیسے وہ ایک بار پھر کسی عزیز کو کھونے والی ہے۔ کچھ کریں زیان، پلیز، وہ رو رہی تھی، اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ زیان نے ایک لمحے کے لیے اس کے کندھوں کو تھاما۔ کچھ نہیں ہوگا ہنیرا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے لہجے میں ایسی ٹھوس یقین دہانی تھی کہ ہنیرا نے پہلی بار اس پر مکمل انحصار کیا۔ زیان نے فوراً ڈاکٹر کو کال کی اور پھر بنا وقت ضائع کیے دانیال کو گود میں الفاٹے آلف اور اسپتال کی طرف دوڑ پڑا۔ اگلے 48 گھنٹے جہنم سے کم نہ تھے۔ دانیال کو شدید انفیکشن تھا اور وہ ICU میں تھا۔ ہنیرا کسی ٹرانس میں تھی، بس شیشے کے پار سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہتی۔ ان 48 گھنٹوں میں زیان ایک بار بھی گھر نہیں گیا۔ وہ ڈاکٹروں سے بات کرتا، دوائیاں لاتا اور ہنیرا کے لیے کافی لاتا جسے وہ پینا بھول جاتی۔ وہ ایک چٹان کی طرح وہیں کھڑا رہا۔ اس نے نہ تھکن کی شکایت کی، نہ نیند کی۔ اس کی تمام تر توجہ صرف دانیال پر تھی۔ تیسرے دن جب ڈاکٹر نے بتایا کہ دانیال خطرے سے باہر ہے، ہنیرا وہیں کوریڈور کے فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ زیان اس کے پاس بیٹھا اور صرف اتنا کہا، وہ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ اس رات اسپتال کے خاموش کیفیٹیریا میں وہ دونوں کافی پی رہے تھے۔ خاموشی اب چبھنے والی نہیں بلکہ پرسکون تھی۔ شکریہ، ہنیرا نے مگ کو گھورتے ہوئے کہا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں شاید ہمت ہار جاتی۔ زیان نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کچھ خاص نہیں کیا، وہ میرا بیٹا ہے۔ ہنیرا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ تھکی ہوئی تھیں، مگر ان میں عامر جیسی شرارت نہیں، بلکہ ایک گہری، ٹھوس سنجیدگی تھی۔ ایک ایسی مضبوطی جس کا اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ عامر، وہ ایسی صورتحال میں گھبرا جاتے تھے، وہ بے خیالی میں بولی۔ وہ دکھاتے تھے کہ وہ مضبوط ہیں،
مگر اندر سے وہ بچوں کی طرح تھے۔ زیان تلخی سے مسکرایا۔ ہاں، وہ تھا۔ میں ہمیشہ وہ تھا جو اس کے بکھیرے ہوئے ٹکڑے سمیٹتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا لمحہ تھا، مگر اس نے ہنرا کے دل پر جمی برف کی تہ میں پہلی دراڑ ڈال دی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ زیان، جسے وہ صرف عامر کا سایہ سمجھتی رہی، دراصل وہ ستون تھا جس پر عامر بھی ٹیک لگاتا تھا۔ حصہ چہارم۔ دانیال کے ٹھیک ہونے کے بعد گھر کی فضا بدلنے لگی۔ خاموشی اب بھی تھی، مگر اس میں وہ پہلے جیسی اجنبیت نہیں تھی۔ دانیال بھی زیان سے مانوس ہونے لگا تھا۔ وہ زیان کو پاپا نہیں کہتا تھا، مگر زیان انکل کی جگہ اب زیان نے لے لی تھی۔ ہنرا نے خود کو مجرم محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے 6 ماہ تک ایک ایسے شخص کو نظر انداز کیا تھا جس نے نہ صرف اس کے شوہر کے ورثے کو بچایا بلکہ اس کے بیٹے کی جان بھی بچائی تھی۔ ایک دن وہ ہمت کر کے عامر کے اسٹوڈیو میں گئی۔ اسے صاف کرنے کا، اس کی یادوں کو سمیٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ یہ آسان نہیں تھا۔ ہر پینٹنگ، ہر کتاب، ہر ادھورے خط کے ساتھ آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ عامر کے پرانے کوٹ کو سینے سے لگائے فرش پر بیٹھی تھی جب زیان کمرے میں داخل ہوا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، ہنرا نے سچ کہا۔ مجھے لگتا ہے میں اس کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں اسے بھلا رہی ہوں۔ زیان اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے عامر کی ایک ادھوری پینٹنگ الفاٹیائی۔ اسے بھولنا ضروری نہیں ہے، ہنرا۔ پھر کیا کروں؟ اس نے التجا کی۔ اس کرب سے کیسے نکلوں؟ مجھے لگتا ہے میں 2 کشتیوں میں سوار ہوں۔ میں آپ کو بھی آپ کا حق نہیں دے پا رہی۔ زیان نے پینٹنگ واپس رکھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے وہ آج وہ کہنے جا رہا تھا جو اس نے سالوں سے چھپا رکھا تھا۔ میرا حق، وہ دھیرے سے بولا۔ کیا تم جانتی ہو میرا حق کیا ہے؟ میں نے تم سے محبت تب سے کی ہے جب تم عامر کی زندگی میں بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے تم کو اس کیفیٹیریا میں پہلی بار دیکھا تھا جہاں تم بارش سے بچنے کے لیے رکی تھی۔ ہنرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں تم سے بات کرنے کی ہمت جمع کر رہا تھا کہ عامر آ گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پر اعتماد تھا اور اس نے تم سے بات کر لی۔ اور تم اس کے لیے بنی تھیں۔ اس زیان کی آواز بھرا گئی۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ وہ میرا بہترین دوست تھا اور تم اس کی خوشی تھیں۔ میں نے اپنی محبت کو وہیں دفن کر دیا۔ اس نے ہنرا کے آنسوؤں سے بھیگے ہاتھوں کو دیکھا، مگر انہیں چھوا نہیں۔ جب عامر چلا گیا اور بزرگوں نے یہ تجویز دی تو میرے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ میں جانتا تھا یہ خود غرضی ہے، مگر مجھے لگا شاید قسمت مجھے دوسرا موقع دے رہی ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ مگر میں غلط تھا۔ میں تم پر خود کو مسلط نہیں کر سکتا۔ میں عامر کا سایہ بن کر نہیں رہ سکتا۔ میں تم سے یہ نہیں چھینوں گا۔ اس نے اسٹوڈیو کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی یادیں تمہاری ہیں، لیکن میں تمہیں ایک اجنبی کے ساتھ رہنے پر بھی مجبور نہیں کروں گا۔ وہ مڑا۔ بزنس مستحکم ہو گیا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں آزاد کر سکتا ہوں۔ ہنرا ساکت بیٹھی تھی۔ یہ شخص، جسے وہ بے حس اور جذبات سے عاری سمجھتی رہی، وہ اتنے سالوں سے ایک انکہی محبت اور دوستی کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ اس نے عامر کے لیے قربانی دی اور اب وہ اس کے لیے قربانی دینے کو تیار تھا۔ مت جائیں، ایک کمزور سی آواز اس کے حلق سے نکلی۔ زیان رک گیا۔ مجھے وقت چاہیے۔ مجھے خود کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے۔ مگر پلیز، مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ حصہ پنجم۔ زندگی نے ایک نیا موڑ لیا تھا۔ ان کے درمیان کا شیشہ ٹوٹا نہیں تھا، مگر دھندلا گیا تھا۔ ہنرا نے عامر کا اسٹوڈیو بند نہیں کیا، مگر اب وہ وہاں راتیں گزارنے کی بجائے زیان کے ساتھ بیٹھ کر خاموشی سے کافی پینے لگی تھی۔ وہ باتیں کرتے تھے، عامر کے بارے میں نہیں، بلکہ اپنے بارے میں۔
निरा ने अपने शौक के बारे में बताया, जियान ने अपने ख्वाबों के बारे में। इन्होंने दरियाफ्त किया कि वो दोनों अपनी अपनी ज़ात में दो मुकम्मल इंसान हैं, न कि किसी के अधूरे हिस्से। असल इम्तिहान तब आया जब बिजनेस पर एक बड़ा बहरान आया। आमिर के वक्त का एक पुराना कर्ज, जिसका किसी को इल्म न था, अचानक सामने आ गया। कंपनी दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच गई। जियान ने दिन रात एक कर दिया। निरा, जो खुद फिनांस में तालीम याफ्ता थी, इसके शाना बशाना खड़ी हो गई। वो रातों को जागते, फाइलों का मुताला करते और हल तलाश करते। ये अब आमिर की कंपनी नहीं थी, ये उनकी एजेंट थी। एक रात, जब वो तकरीबन हार मान चुके थे, निरा को आमिर के एक पुराने जर्नल में, जिसमें वो अक्सर बिजनेस आइडियाज भी लिखता था, एक नोट मिला। ये इस कर्ज से मुतालिक एक मुबहम सा इशारा था। इस इशारे की बुनियाद पर जियान ने एक नया रास्ता निकाला। इन्होंने मिलकर तूफान का मुकाबला किया। इन्होंने कंपनी को बचा लिया। इस रात, जब सब कुछ तय पा गया, जियान अपने स्टडी रूम में थका हारा बैठा था। निरा इसके लिए काफी ला। उसने मग इसके सामने रखा और उसके पास सोफे पर बैठ गई। हमने कर लिया, निरा ने धीरे से कहा। हाँ, जियान ने मुस्कराकर उसका हाथ देखा। हमने कर लिया। निरा ने अपना हाथ इसके हाथ पर रख दिया। ये पहला लम्स था जो उसने अपनी मर्जी से किया था। मैंने आमिर की चीजें आज पैक कर दी हैं। जियान ने इसकी तरफ देखा। उन्हें फेंका नहीं है, इसने वजाहत की। बस स्टोर रूम में रख दिया है। मुझे लगा इस कमरे में कुछ ताज़ा हुआ की जरूरत है। उसने इस बेडरूम की तरफ इशारा किया जो कभी इसका और आमिर का था और अब 6 माह से खाली पड़ा था। जियान की आंखों में वो चमक लूट आई जो निरा ने कभी नहीं देखी थी। मुझे लगता है, निरा ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस घर में भी ताज़ा हुआ की जरूरत है। जियान ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। रात ढल रही थी। बाहर समंदर की लहरों का शोर अब तूफानी नहीं, बल्कि पुरसुकून था। गिरदाब थम चुका था और वो दोनों इस पार पहुंच गए थे। उनकी मोहब्बत आमिर की मोहब्बत जैसी पुरजोश और कहकहों भरी नहीं थी। ये गहरी, खामोश और मजबूत थी, बिल्कुल उन दो लोगों की तरह जिन्होंने मिलकर एक तूफान का सामना किया था।